الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله له بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وإذا قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں کو اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں کلام پاک میں سے دعائیں اور میں شروع کی. پہلی آیت جو میں نے خطبے کے آغاز میں تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو. واللہ الغنی الحمید، اور اللہ وہی ہے جو بے پرواہ ہے، غنی ہے، سب تعریف والا ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارا، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، تمہاری پکار کو کروں گا. تو جو پہلی آیت ہے اس آیت سے یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ تمام انسان، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غیر ہو، فقیر ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم الفقراء، تم سب لوگ اللہ کی طرف محتاج ہو، لیکن واللہ الغنی الحمید، اور اللہ وہی ہے جو بے پرواہ ہے، غنی ہے، سب تعریف والا ہے. تو دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دنیا میں ہر ایک ضرورت کو، انسان کی ہر ایک ضرورت کو، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی کو پورا کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے جب ہمیں کوئی ضرورت ہو یا کوئی تکلیف آن پڑے، جب ہم چھوٹی ضرورت ہو، چھوٹی تکلیف ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. ہو سکتا ہے جب ہمیں کوئی چھوٹی ضرورت پیش آتی ہے یا چھوٹی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ تکلیف ایسے دور ہو جائے گی، یہ ضرورت ایسے ہی دور ہو جائے گی. لیکن یہ تکلیف آخر میں بہت بڑی ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے سامنے بھی گراتے ہیں، روتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بات نہیں ہو تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توقع نہیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر چپل کی جو تنی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی تھی، اس کی بھی پیدا ہوا. تو انسان کو ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا. اور
اس جگہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، کون ہے وہ جو بے کس کی بے سہارا کی پکار کو سنتا ہے جب اس کو پکارتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کوئی بھی نہیں ایسا کہ جو بے سہارا کی پکارنے والے کی پکار کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ وہ تو صرف اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے خود سے بنا رہا ہے، وہ تو صرف اللہ ہے، ہمیں لوگوں کو کر سکتے ہیں۔ آپ کام کر دیکھیے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کس طرح سے قبول کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ایک بہت بڑے من میں مبتلا ہو گئے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، بلکہ 18 سال تک آپ ایک بڑے من میں مبتلا رہے اور آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن جب آپ عبادت کرنے سے مجبور ہو گئے، آپ کے جسم کا کوئی حصہ یہاں کے زبان بھی آپ کی ذکر کرنے سے عاجز ہو گئی تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کا فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا رب انی مسنی الضر وأنت أرحم الراحمین، یا اللہ مجھ پر تکلیف آ پڑی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ وأنت أرحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی پکار کو سنا، فرماتا ہے فاستغفر فكشفنا ما به من ضر ما آتيناه رحمة، اللہ نے ان کی پکار کو سنا، ان کی تکلیف کو دور کیا، ان کی بیماری کو دور کیا، ووهبنا له أهله، اور ان کو ان کے گھر والے عطا کیے، کیونکہ یہ مدارس کی آزمائش کی تھی تو ان کے گھر والے بھی بہت ہو چکے تھے، تمام کے تمام چھت کے نیچے دب کر بہت ہو گئے تھے، تو اللہ نے ان کا مان بھی لوٹایا، ان کے گھر والے بھی لوٹایا۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جب آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلیے اور صحابہ کے مدینے کے اندر عذاب آئے گا، آپ جب سفر میں گئے، آپ نے واقعہ کو سنا ہوگا، تو آپ کو مسجد سے نکل گیا، جب آپ مسجد کے پیٹ میں تھے تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، جس بات کے بدل کل الظاہر مغاربا فظن ان لن نقضي عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ یا اللہ تو ہی حاکموں کا حاکم ہے، تو پاک اور بے عیب ہے، لا الہ الا انت، سوا کوئی حاکم نہیں ہے اور تو پاک اور بے عیب ہے، سبحانك اني كنت من الظالمين، پر میں ہی گنہ گار تھا، میں نے غلطی کی کہ میں اپنے قوم کو چھوڑ کر آ گیا۔ تو جب اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں آپ نے پکارا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی پکار کو سنا، سب سے جگنا، پھر اللہ یہی لفظ دوہراتا ہے سب سے جگنا کہ ہم نے ان کی پکار کو سنا، وَنَجِّينَاهُم مِّنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو گھٹن سے اس اندھیرے سے نجات دی، اور یہی آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی بھی مومن ایمان والا اس طرح سے اللہ کو پکارے گا تو ہم ان کو بھی اسی طرح گھٹن سے تکلیف دی جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، آپ بوڑھے ہو گئے، اب ان کی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے اللہ سے دعا کی وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام نے پکارا یا اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور سب سے بہتر وارث ہے، مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ فکر میں دوہراتا ہے فَاصْطَفَيْنَاهُ لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار کو سنا اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی
بیوی کو ان کی عورت کو ہم نے ٹھیک کر دیا. تو دیکھیے یہاں 3 نبیوں نے دعا مانگی. پہلے ایوب علیہ السلام نے مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی تکلیفوں کی بیماری کو دور کر دیا، اب سے لگا دو. اور پھر جب یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دی. مچھلی نے آ کے ان کو باہر زمین پر نکال دیا. جب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو سنا اور ان کے بارش بتا دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو غرض میں دوستو ہر ایک شخص، ہر ایک انسان اللہ کا محتاج ہے. ہر ایک اس کی ضرورت کو، کیا چھوٹی ضرورت ہے یا بڑی ضرورت، اللہ تعالیٰ ہی پورا کرتا ہے. جو اس دنیا میں بادشاہ ہے وہ بھی اپنی ہر ضرورت سے پورا نہیں کرتا. مثال کے طور پر کسی کے پاس مال دولت ہے، اس کو بیماری آ گئی، اب شفا کون دیتا؟ اللہ تعالیٰ. اگر اللہ نہ چاہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جا کے بھی، امریکہ جا کے بھی یا اپولو ہاسپٹل میں جا کے بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر ایسے ٹھیک ہوتے تو دنیا میں کوئی پیسے والا نہیں پایا کرتا. بہت سے بڑے بڑے پیسے جمانے میں مر جاتے ہیں، ان کو بڑی بڑی بیماری نہیں آتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی ہر ایک ضرورت کو، ہر ایک تکلیف کو اللہ تعالیٰ ہی دور کرتا ہے، ہر ایک ضرورت کا اللہ تعالیٰ ہی پورا کرتا ہے. انسان محتاج ہے، فقیر ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. جب ہمیں خوشی کی تکلیف ہو تب بھی اللہ سے دعا مانگے. بارش نہیں ہے تب بھی اللہ سے دعا مانگے. اگر بارش زیادہ ہو گئی تو تب بھی اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ بارش اللہ کی مدد میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کیا تم نے آسمان سے پانی برسایا؟ نہیں. أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمْ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کیا تم نے آسمان سے بادل سے پانی برسایا؟ نہیں برسایا، سے برسا اللہ نے برسایا. تو یہ اللہ کے بارش جو ہے اللہ کے کنٹرول میں. تو اس لیے جب بارش کی ضرورت ہو تو ہم بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگیں. عام طور پہ جو دیکھا ہے تو بارش انسان کے لیے مفید ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ انسان سے اس کی پانی کی ضرورت پوری ہوتی ہے. کھیتی وغیرہ میں اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، کھیت میں اس کو پانی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. اب اس میں سے وہ زمین میں گرا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی میں بوٹی نکالی، میوے نکالے. مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب پانی برستا ہے تو اس سے ہمارے لیے کھیتی باڑی پیدا ہوتی ہے، کھیتی پیدا ہوتی ہے، کھیتی میں اچھی پیداوار ہوتی ہے، سبزیاں ہوتی ہیں، پھل فروٹ ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہی بارش جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ فصل کو برباد کر دیتی ہے، کھیتی کو برباد کر دیتی ہے. انسان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بارش کی ضرورت ہو تب بھی اللہ سے دعا مانگے، اور جب حد سے زیادہ ہو جائے تب بھی اللہ سے دعا مانگے. کیونکہ جب حد سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ تباہی کا سبب بن جاتی ہے. جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتنا پانی برسا کہ صرف چند لوگ جو ایمان والے تھے وہی بچ سکے، بلکہ جو اس سے معاملہ میں برباد ہو کے برابر. تو اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں. ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے اور آپ عرض کرنے لگے کہ آپ رسول اللہ کہ بارش کی سب کو ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، آپ دعا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کرتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. جمعے کا دن تھا. یہ لوگ چلے گئے. جیسے ہی آپ کی دعا کی فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی. اتنی برسی کہ اگلے جمعے تک برستا رہا. یعنی پانی کی ضرورت پوری ہو گئی، پوری ہو گئی، پانی برستا. پھر یہ لوگ آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
درخواست کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بارش کی جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر جا کر برسا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو روک دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس بارش کی جہاں پر ضرورت ہے، جہاں پر صحت ہے، پانی نہیں ہے، وہاں پر جا کر اس بارش کو برسا دے. تو فوراً بارش ہو گئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے دوستوں کہ انسان کے ہر ایک ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. ہر ایک انسان اللہ کا محتاج ہے. اللہ الغنی وانتم الفقراء وانتم الفقراء الی اللہ. تمام انسان اللہ کی طرف محتاج ہے، ضرورت مند ہے. واللہ الغنی واللہ الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، بے پرواہ ہے اور تمام تعریف والا ہے. یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہر ایک ضرورت کو اللہ سے مانگنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش کو ہمارے حق میں رحمت کی بارش بنائے. کہنے سننے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کے طور پر فرمائے. آمین آمین. الحمد للہ.